ایک صراط مستقیم ہے. تھاندی صاحب کا میں ایک اور معاملہ بیان کروں. یہ جو جھگڑا ہے نا دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں، صراط مستقیم، یہ کتاب بھی مولانا اسماعیل دہلوی کی ہی لکھی ہوئی ہے، جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی، جس کی عبارتیں میں نے آپ کو سنائی. اس میں جو ہے وہ ایک عبارت ہے، اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور توہین ہوتی ہے، لیکن علماء دیوبند اسے مانتے نہیں ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں، آج آپ کی عدالت میں میں ایک ثبوت پیش کر رہا ہوں. آپ جج ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. علماء اہل سنت نے جو موقف اختیار کر رکھا ہے، اس موقف کے پیچھے کتنے دلائل ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہو سکے. لکھتے ہیں صراط مستقیم پر، یہ ادارۃ الرشید دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 118 پر ایک جو ہے وہ مسئلہ انہوں نے لکھا ہے. لکھتے ہیں مولانا اسماعیل دہلوی، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. نماز میں اگر کسی کو زنا کا وسوسہ آئے معاذ اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے اپنی بیوی سے مجامعت کر رہا ہے، یہ تصور کر لیتے کچھ اچھا ہے معاذ اللہ. یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ آسمان سے لٹکے کھجور میں اٹکے. نماز میں اگر بالکل جو ہے اللہ کی طرف توجہ دلانا ہی جو ہے مقصود ہے، تو یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال یہ ان کا اپنا مزاج ہے. پھر کیا لکھتے ہیں، سنو پھر کیا لکھتے ہیں. پھر لکھتے ہیں، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف، شیخ یعنی جس سے آپ مرید ہوں، جسے آپ نے اپنے پیر بنایا ہو، تو لکھتے ہیں شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف. پھر لکھتے ہیں خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. یعنی نماز میں کسی شیخ کا خیال، کسی بزرگ کا تصور، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تصور آپ نے کر لیا، تو کہتے ہیں کہ بیل اور گدھے کا تصور آپ کر لیتے تو اس سے زیادہ برا یہ تصور ہے، نبی کا تصور. اب اس کا ریزن بھی وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ ایسا کیوں ہے. اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. پھر لکھتے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کا جو تصور ہوگا تو وہ تعظیم کے ساتھ آئے گا، بیل اور گدھے کا آیا تو تعظیم تھوڑی ہوگی کوئی. پھر لکھتے ہیں، اور غیر کی یہ تعظیم، غیر سے مراد غیر اللہ، غیر کی یہ تعظیم جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. سن لیا آپ نے، نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال تصور آپ کو نہیں آنا چاہیے. آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا یا حقارت سے آئے گا؟ بولیے. تعظیم کے ساتھ. حقارت سے آئے گا تو معاذ اللہ انسان کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. لیکن جب آپ تعظیم کے ساتھ کریں گے تو پھر مولانا اسماعیل دہلوی کے نزدیک مشرک ہو جائیں گے. اب میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بتاؤ کہ نماز میں آپ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہو یا نہیں؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ سلام ہو تم پر اے اللہ کے نبی. جب آپ سلام پڑھو گے، یہ اس طرح سے پڑھو گے تحیات میں، تو حضور کا تصور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جب آپ پڑھو گے اللہم صلی علی محمد، تو وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تصور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پھر پڑھو گے والا آل محمد، آل محمد کا جب ذکر کرو گے تو حضرت فاطمہ کا تصور آئے گا یا نہیں؟ حسنین کریمین کا تصور آئے گا یا نہیں؟ امام جعفر صادق کا تصور آئے گا یا نہیں؟ زین العابدین کا تصور آئے گا یا نہیں؟ ارے آل جب کہو گے تو سب کا تصور تمہارے دماغ میں آئے گا. یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. اس بات کی تائید میں قرآن و سنت کا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا جا سکتا ہے، اور کہیں قرآن و سنت میں اس بات کی ممانعت نہیں ہے. یہ بات انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ کسی انسان کو کچھ پڑھنے کے لیے بھی کہا جائے، کسی کا نام لینے کے لیے بھی کہا جائے، اور پھر پابندی لگا دی جائے کہ نام تو لینا لیکن دماغ میں تصور نہیں آنا چاہیے. معاذ اللہ.
یہ ممکن ہے؟ قرآن عظیم میں حضرت یوسف کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا، حضرت سلیمان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور حضور علیہ السلام کے بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک عربی داں جب قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ پڑھتا جاتا ہے اور اس کے دماغ میں سارے واقعات گردش کرتے رہتے ہیں۔ بتاؤ وہ مشرک ہو جائے گا انبیاء کرام کے ان تصورات کے ساتھ؟ اور سنو میں آپ کو بتا دوں، یہ تو مولانا اسماعیل دہلوی کہہ رہے ہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے نبی کا تصور اگر تم نے نماز میں کیا تو۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کی ثقافت پر سب کا اتفاق ہے، سب مانتے ہیں، دیوبندی بھی انہیں بہت مانتے ہیں، اور بہت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ احیاء العلوم ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ سن لو مسلمانوں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہو تو کہنے سے پہلے دل میں آقا علیہ السلام کا تصور کر لو، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ تو امام غزالی کو شرک کا، توحید کا یہ مسئلہ نہیں سمجھتا تھا، یہ نہیں سمجھتا تھا۔ انہوں نے کیوں یہ کہا کہ نماز میں تصور کرو حضور کا اپنے دل میں اتحیات پڑھتے وقت، اور پھر حضور کے اوپر جو ہے وہ سلام بھیجو۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سب بالکل کلیئر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تصور کی کوئی اجازت نہیں ہے علماء دیوبند کے نزدیک، لیکن تھانوی صاحب کے تصور کی اجازت ہے۔ آپ کی آنکھوں میں خون اتر آئے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حکیم الامت، مولانا عبد الماجد دریابادی کی، اور چھپی ہوئی ہے سعدی بک ڈیپو وسیع آباد الہ آباد سے۔ ایک مرید تھا تھانوی صاحب کا، اس نے جو ہے وہ تھانوی صاحب کو ایک خط لکھا، صفحہ نمبر 54 پر وہ خط اور اس کا جواب موجود ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ مرید جو ہے وہ تھانوی صاحب کا نماز میں تصور کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ پھر خط لکھا کہ میں جتنی دیر آپ کا تصور کرتا ہوں اتنی دیر میرا دل نماز میں لگ جاتا ہے، تو اگر میرا یہ عمل اچھا ہو تو مجھے آپ وہ بتا دیجئے، برا ہو تو وہ بتا دیجئے، پرہیز کروں گا۔ تو تھانوی صاحب کو کیا جواب دینا چاہیے تھا بتائیے؟ تھانوی صاحب کو یہ جواب دینا چاہیے تھا نا۔ تھانوی صاحب بہت جونیئر ہے، مولانا اسماعیل دہلوی بہت سینئر ہے۔ یہ کتاب اس وقت چھپ چکی تھی، اس پہ مناظرے ہو رہے تھے، اس کے خلاف آبجیکشن لیا جا رہا تھا، کتابیں لکھی جا رہی تھی۔ تھانوی صاحب کو یہی کہنا چاہیے تھا، دیکھو بھائی تم میرے تصور کی بات کر رہے ہو، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کی بھی اجازت نہیں دی ہے، اسے بھی شرک قرار دیا ہے، تو تم میرے تصور کی بات کیسے کر رہے ہو؟ لیکن تھانوی صاحب نے جو جواب دیا وہ لکھتے ہیں، سوال: نماز میں جی نہ لگنے کا مرض بہت پرانا ہے، لیکن کبھی یہ تجربہ ہوا کہ عین حالت نماز میں جب کبھی بجائے اپنے جناب کو، جناب سے مراد تھانوی صاحب، جناب کو تصور کر لیا تو اتنی دیر نماز میں دل لگ گیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ خود یہ تصور بھی عرصے تک قائم نہیں رہتا۔ بہرحال اگر یہ عمل محمود ہو تو تصویف فرمائی جائے، ورنہ آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا عمل کرتا ہوں، اگر یہ صحیح ہو تو بتا دیا جائے کہ صحیح ہے، تصویف فرما دی جائے، غلط ہو تو وہ بتا دیا جائے، میں احتیاط کروں گا۔ تو تھانوی صاحب نے جو جواب دیا وہ سنیے، بالکل منافقین مدینہ کی زبان استعمال کی انہوں نے کہا جواب ملا، یہ لکھا ہوا ہے جواب ملا، محمود ہیں جبکہ دوسروں کو اطلاع نہ ہو، یہ لکھا ہوا ہے، جبکہ دوسروں کو اطلاع نہ ہو۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں محمود ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور شرک ہے تو تمہارا تصور محمود کیسے ہو گیا؟ اور میں کہتا ہوں اپنے مرید کو سسپینس کی یہ بات کرنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں کہ چھپا کے کر سکتے ہو تو کرو؟ کیوں؟ اسی لیے کہ تھانوی صاحب کو معلوم تھا کہ ہم نے جو ہے وہ صراط مستقیم کی تائید کی ہے، حمایت کی ہے، اور ہم نے لکھ دیا ہے کہ نبی کا تصور بھی جو ہے وہ شرک ہے۔ اب اگر یہ بتا کے کرے گا تو کہیں لوگ میری داڑھی نہیں نوچ ڈالیں آ کے کہ یہ کیا حرکت ہے تمہاری، نبی کے تصور کو تو تم نے شرک قرار دیا اور اپنے تصور کو تم کہتے ہو محمود ہے۔ صرف جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ چھپا کے کرو، سسپینس میں رکھ کے کرو، سسپینس میں رکھ کے کر سکتے ہو تو کرو ورنہ نہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ اختلاف کی جڑ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی جو نماز میں حضور کے تصور کو شرک سمجھتا ہو معاذ اللہ۔ آخری بات، یہ براہین قاطعہ ہے۔